وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی بہت ہی شدید ترین آیت ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کا حق تلف کر لے، دبا لے، کسی پر ظلم کر دے، کسی کے پیسے کو، زمین کو یا اس کے معاوضے کو سلب کر لے اور دینے سے انکار کر دے، کسی قسم کا کوئی ظلم کرے، تو اپنی چیز کو یا اپنے حق کو لینے کے لیے اس آیت میں اللہ نے خاص تاثیر رکھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر انسان کو تذکیر بھی کی ہے، سمجھایا بھی ہے اور ساتھ ڈرایا بھی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، تفسیر قرطبی کے اندر، کہ ظالم کے لیے سب سے زیادہ شدید آیت یہ ہے اور مظلوم کے لیے بھی سب سے زیادہ تسلی بخش آیت یہ ہے۔ اب ظالم کے لیے بھی ہے کہ سمجھ جا یہ آیت اتنی شدید ہے، اور مظلوم کے لیے اتنی بڑی تسلی ہے اگر آپ پر کسی نے ظلم کر دیا ہے، آپ کے مکان پہ، جائیداد پہ، زمین پہ، پیسے پہ، آپ کے حق پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے، وہ حق دے نہیں رہا۔ بہت سے لوگ آج اس معاشرے میں اس طرح در بدر پھر رہے ہیں اور ان کی جائیداد ہے، دینے کو کوئی تیار نہیں، حق ان کا ہے، بھائی لے لیتے ہیں، بہنیں لے لیتی ہیں، بہنوں کا حق بھائی لے لیتے ہیں، اولاد در بدر پھر رہی ہے، یتیم لوگ در بدر پھر رہے ہیں، لوگ قرضے لیتے ہیں، پیسہ کسی سے لیتے ہیں، واپس نہیں کرتے، بینکوں سے قرضہ لے کے بھی یہی حال کرتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کی مال پہ، تجارت پہ غصبانہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، اسی طرح آپ پر کوئی بھی ظلم کر رہا ہے کسی بھی شکل میں، بس آپ مظلوم ہیں، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ میں مظلوم ہوں یا نہیں، کہیں آپ بھی ظالم تو نہیں ہیں۔ اگر آپ مظلوم ہیں اور آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے اور آپ کی چیز، آپ کا حق لے لیا ہے، اس آیت سے زیادہ قرآن پاک کے اندر شدید آیت ظالم کو پکڑنے والی کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ 3 دن کے اندر ظالم پکڑا جاتا ہے، دردناک حالت میں پکڑا جائے گا، نہیں تو موت تو ہے ہی ہے اس کی پکڑ کی۔ آج بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں، زمین و آسمان نے دیکھے ہیں، جنہوں نے ظلم کیے، اور ان کی ظلم کا انجام کیا ہوا؟ موت کے بعد موت، یہ دنیا کی زندگی ہی ان کی جہنم بن کے۔ یہ جو اس آیت میں آگے اللہ بتا رہے ہیں نا ظالم کے ساتھ کیا ہوگا، یہ آپ اگر اس وظیفے کو اس طرح کر لیں تو ظالم کے ساتھ یہی ہوگا، دنیا میں بھی نظر آئے گا، ورنہ مرنے کے بعد اور موت کے ساتھ تو یہ ہوگا جو آگے اللہ نے بتایا۔ اور یہاں بڑے بڑے ظالموں کو ہم نے دیکھا ہے ابھی کے دور میں بھی، اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نام نہیں لیتا، ابھی ایک ظالم مرا ہے تو اس کے ساتھ یہی ہوا ہے جو اس آیت کے اندر موجود ہے، اور بڑے بڑے ظالم مرے ہیں، ان کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ظالم خالی اس کو نہیں کہتے جو 10 ارب روپے کا کسی کا حق دبا لے۔ آپ نے اگر کسی سے 1000 روپیہ قرضہ لے کے اسے واپس نہیں کیا تو آپ بھی ظالم ہیں۔ آپ نے اگر کسی کا 100 روپیہ بھی دبا لیا تو ظالم ہے۔ کہ آپ نے کوئی بھی کسی کا حق لے کر، آج لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ دھوکہ، فراڈ کے ذریعے پیسہ کماتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے کہ ادھر دھوکہ دینا، پیسہ لینا، ادھر دھوکہ دینا، پیسہ لینا، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی چال بازیاں سیکھی ہیں اور ہم بڑے سیانے ہیں، ہم بڑے عقل مند ہیں۔ لیکن اللہ کو حاضر جان کے بتاتا ہوں، قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے ان کا انجام بہت بدبختی کا ہونے والا ہے۔ ظالموں کا یہی انجام ہوگا، چاہے آپ ان کے لیے لفظ منہ سے نکالیں یا نہ نکالیں، مظلوم کی دل کی آہ جو لگتی ہے وہ ظالم کا یہ انجام کر دیتی ہے۔ اب اس لیے ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ دھوکہ کھا لیں تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دھوکہ دینے والا نہیں بلکہ دھوکہ لینے والا بنایا۔ کل قیامت کو آپ کو صلہ ملے گا اس کا۔ اور دھوکہ دینے والے کے گھر میں روشنی کبھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، اس کی زندگی میں کبھی نورانیت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ جتنے بھی فراڈی، چال باز، دھوکے باز، دھوکہ کر کے پیسہ بٹورنے والے، لوگوں کے ساتھ ہاتھ کرنے والے آپ کو ملیں گے، کبھی پرسکون نہیں ملیں گے۔ اور جو آدمی سادہ زندگی گزار رہا ہے، غریب ہے لیکن پرسکون زندگی گزارے گا، جس نے دھوکہ فراڈ نہیں کیا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے کیا کہا اور کیسے جو ہے پکڑ میں آتا ہے وہ بندہ، اب آپ پہلے آیت کو دیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، پہلے ہی اللہ نے جملہ کہہ دیا۔ جو دھوکہ دیتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، بیوقوف بنا لیا،
یہ کہتا ہے نا. اب وہ بے شک آپ کے سامنے نہیں کہتا، لیکن اپنی مجلس میں جا کر کہتا کہ میں نے فلاں کو بیوقوف بنا دیا، میں نے اس سے یہ بٹور لیا. اللہ کہتا ہے میں اس کا رب موجود ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، یہ مت گمان کرنا کہ اللہ غافل ہے، اللہ کو پتہ نہیں چلا. عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ ان ظالموں کے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. بے شک پولیس نہیں دیکھ پا رہی، ادارے نہیں دیکھ پا رہے، عدالت نہیں دیکھ پا رہی، پنچایت جرگہ نہیں دیکھ پا رہا. وہ چھوٹ جائے گا، عدالت سے بھی چھوٹ جائے گا، تھانے کچہریوں سے بھی نکل جائے گا رشوت دے کر، وکیل اسے چھڑا لے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ غافل نہیں ہے. عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ان ظالموں کے عملوں سے. وہ ظالم کوئی چھوٹا سا ہے یا کوئی بڑا مگرمچھ ہے، کوئی بھی ہے، اللہ کے نزدیک سارے چونٹی سے بھی حقیر ہے. اللہ کے نزدیک ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے نزدیک نہ ہاتھی کی کوئی ویلیو ہے، نہ چونٹی کی، تقوی کی ویلیو ہے. اب آپ دیکھیے آگے اللہ نے فرمایا کہ انما یؤخرہم، یہ جو تمہیں ہنس رہے ہو نا، جو تم تالیاں بجا رہے ہو کہ ہم نے حکومت کو دھوکہ دے دیا، ہم نے فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں شخص کو دھوکہ دے دیا، بینک کو دھوکہ دے دیا، چاہے کسی ادارے کو دھوکہ دے دیا، چاہے کسی انسان عام کو دھوکہ دے دیا، نہیں، انما یؤخرہم، میں خود تمہیں مہلت دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کب تک؟ لیوم، اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، جب تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی. جملہ کیا بولا؟ اس دن تک تمہیں مہلت دے رہا ہوں جب تمہاری آنکھیں تشخص فیہ الابصار، تمہاری آنکھیں پتھر ہو جائیں گی، پتھرا جائیں گی. جب آپ ایک دم کوئی بندہ ہیبت ناک چیز دیکھتا ہے نا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے نا، خوف سے ایک دم یہ سکتہ آ جاتا ہی نہیں آتا. اس کو اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مرنے سے پہلے اللہ فالج میں مبتلا کرے گا، یہ اس کو فالج زدہ کر دے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب وہ ایک دم ملک الموت کو دیکھے گا تو ویسے ہی موت کے وقت اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یوں پتھر ہو جائے گا. پتھرا جانا یعنی اکڑ جانا، سکتے میں آ جانا یا فالج میں آ جانا. اب وہ ہل ہی نہیں سکے گا، کومے میں چلا جائے گا، عجیب اس پہ حالت آ جائے گی. اللہ کہہ رہے ہیں چاہے آپ دنیا میں اس کو نہ بھی دیکھو، موت کے وقت اس کی آنکھیں پتھرا جائیں گے، ایک دم ملک الموت کو دیکھے گا. گویا کہ یہ آیت بتا رہی ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں ملے گی، کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملے گی. ایک دم پتھرا جانا یہی ہے نا کہ ایک دم جو ہے سکتے میں آ جانا. اب زبان ہل ہی نہیں سکے گی، آنکھیں ایک دم پتھر ہو جائیں گی، اکڑ جائیں گی. اور اگلی بات کیا ہوگی ان کے ساتھ؟ یہ تو دنیا میں ہے، مہطعین مہطعین مہطعین، دوڑیں گے دوڑیں گے، مقنعی رؤوسہم، سر یوں اٹھا کے دوڑیں گے. دوڑتا ہے بندہ اکثر تو یوں کر کے دوڑتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے جب آپ ریس میں دیکھیں، لیکن یہ دوڑے گا تو سر اس طرح ہوگا. یعنی کیوں ایسے ہوگا کہ آگے اس کو عذاب نظر آ رہا ہوگا. ایک بات کہ یہ دوڑے گا یوں دیکھے گا، آنکھیں پتھرائی ہوں گی، خوف سے بھاگے گا، آگے دیکھتے ہوئے بھاگے گا. دوسری بات اس کی مفسرین نے لکھی کہ دنیا میں اللہ اسے دوڑاتا رہے گا، نہ اس کے گھر میں کبھی پوری ہوگی کسی چیز کی، اور نہ کبھی خوشحال ہوگا، نہ کبھی اولاد اس کی خوشحال ہوگی، نہ اس کے گھر میں برکت آئے گی، اور اس کے گھر میں بیماریاں، آفتیں، نااتفاقیاں اتنی ہوتی رہیں گی کہ یہ دوڑتا ہی رہے گا. اسپتالوں میں، تھانوں میں، جیلوں میں لوگوں سے دوڑے گا، پولیس سے دوڑے گا، کبھی قرض دینے والوں سے دوڑے گا جن کا قرض دینا ہے. یعنی دنیا میں بھی اللہ اسے ذلیل کرے گا، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے کیا کرے گا؟ اب یہ دو تفسیریں ہیں، مہطعین مقنعی رؤوسہم. ادھر بھی دوڑے گا، اللہ اسے تھکا کے مارے گا. اب جو پولیس کسی کو تھکاتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کہتی دوڑو تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. اب اللہ بھی کہے گا اسے بگاؤ فرشتوں، یہ تھکے گا، دوڑتا رہے گا. اللہ اسے تھکا کے دوزخ میں پھینکیں گے، اور دنیا میں اللہ اسے تھکا دیں گے. یہ کہے گا موت مانگے گا، اسے موت بھی نہیں ملے گی. یہ اتنی سخت آیت ہے، میں ابھی اس کی تشریح پوری کر ہی نہیں رہا. اگر ساری تفسیروں سے اس کی تفسیر بیان کروں، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر نے کیا کہا، پانی پتی مظہری نے کیا کہا، تو آپ کو اس کی بہت ظالم کے لیے اس سے سخت آیت کوئی نہیں ہے. یہ تو میں نے بڑی آسان سی کی ہے پھر بھی تفسیر. آگے فرمایا لا یرتد الیہم طرفہم،
اور یہ نظر اس کی واپس ادھر نہیں آئے گی، نظر ادھر ہی رہے گی اس کی، یعنی نظر اس کی اٹک جائے گی اور اللہ اسے عذاب دے گا۔ دو باتیں اس تفسیر کی ہیں، دو باتیں اس میں، ایک تو اس کی نظر یوں اٹھی رہے گی، پتھرا جائے گی نا تو یوں سامنے ہی رہے گی بالکل، اور ایک کہا کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا ہی نہیں کہ اسے معافی مانگنے کی توفیق ملے، اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کی توفیق ملے، جن کا لین دین ہے ان سے معافی مانگے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے ظالم ابھی بھی ہمارے سامنے مرے ہیں، پہلے بھی مر چکے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ توبہ کر لیتے، جا کے معافیاں مانگ لیتے، نہیں توفیق ملی نا۔ یہ بندہ جس نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، 1 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، 1 زمین کنال، 1 مرلہ یا ہزاروں مربع زمین، یا جیولری کسی کے لے لی، یا تجارت لے لی، یا قبضہ کر لیا گھروں پہ یا زمینوں پہ، یہ بندہ واپس نہیں آئے گا توبہ کے لیے، اللہ اسے دنساتے جائیں گے، اور اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بغیر توبہ کے مرے تاکہ اللہ اس کو وہاں پکڑے پھر۔ اور آگے فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَا، اور ان کا دل جو ہوگا ہوا ہوگا، عربی میں ہوا کو ہی کہتے ہیں، افئدہ دل کو کہتے ہیں، ہوا یعنی یوں ہوگا دل، آرام سے ایک جگہ نہیں ہوگا، بلکہ دل بھی بدہوش ہوگا، یعنی ہر وقت ٹینشن میں ہوگا، یہ ٹینشنوں کا شکار ہوگا، اور اس کا دل کی بیماری اللہ نے گویا کہ کہا کہ اس کا دل سکون میں کبھی نہیں آئے گا، بے سکون رہے گا۔ آج خربوں ڈالر کے مالک ہے قبضہ مافیا، لیکن ان کو سکون قلب نہیں ہے۔ میں تو جانتا ہوں کئیوں کو، میرے ساتھ ملتے ہیں، آپ حیران ہوں کہ ان کے پاس بیٹھو یا ہمارے پاس جب وہ بیٹھتے ہیں تو 10 منٹ میں ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جی یہ ہے وہ ہے، یہ ٹینشن ہے وہ ٹینشن، اولاد میں یہ ہے، گھر میں یہ ہے، یعنی آپ کے اوپر اتنی پریشانیاں نہیں ہوں گی جتنی ان کے اوپر ہیں، لیکن گاڑیاں بڑی بڑی، بنگلے بڑے بڑے، لیکن کہاں سے لیے پیسے؟ قبضے کے، سود کے، رشوت کے۔ ایسے ظالموں کے ساتھ پھر اللہ یہ کرتے ہیں۔ یہاں تک تو ترجمہ ہو گیا نا آیات کا۔ اب اگر آپ پر کسی نے ظلم کر دیا ہے، آپ اسے چاہتے ہیں کہ اس گرفت میں آ جائے، ترجمہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یہ نہیں آیا؟ کتنا شدید ہے، ہلا دینے والا ہے، لیکن قرآن دل میں اترتا ہے۔ ان کو ہدایت اگر اللہ دے دے، ان ظالموں کو، کوئی بھی ہے دنیا میں، تو اب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دے گا، لیکن اسے ہر بندے سے بخشوانا ہوگا جس کا لین دین ہے۔ یہ نہیں کہ توبہ ادھر کی اور پیسہ کھا لیا اور بیکار مار لیا، توبہ ایسے معاف نہیں ہوتا۔ ہر بندے کو تلاش کرنا ہوگا، نہیں تو اس کی اولاد کو تلاش کریں اگر وہ مر گیا ہے تو کسی طرح، اگر بالکل کوئی نہیں ملتا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں۔ اب اس کے لیے آپ اگر ظالم کو، جس نے آپ کا مال کھا لیا، آپ کی جائیداد ہڑپ کر لی، آپ سے کچھ لے کے ہضم کر لیا، آپ کو غیر قانونی پھنسا دیا، آپ پہ غیر قانونی کیس کر دیا، کوئی بھی ظالم ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی اجیرن کر دی ہے، تو آپ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر 3 دن خالی، اور آپ نے عصر اور مغرب کے درمیان افضل ٹائم ہے، ورنہ کسی وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، مرد عورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 42 ہے اور سورہ ابراہیم ہے۔ آپ نے اس کی آیت نمبر 42 کا اتنا حصہ، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، بس اتنا آپ نے جو ہے پڑھنا ہے، اور یہ پڑھ کے 70 بار 70 ٹائم آپ نے پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس آیت کو آگے بھی پورا پڑھ لینا ہے۔ 70 بار تو اتنا پڑھنا ہے عما یعمل الظالمون تک، اور جب 70 پورے ہو جائیں تو ایک بار یعنی 71 مرتبہ اگر جو آخری ایک ہوگا اس میں آپ نے آیت پوری کرنی ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ابصار یہاں تک پورا آپ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رو کے اللہ کے سامنے دعا کریں، 3 دن دعا کریں، یا تو آپ کو وہ آپ کی چیز واپس کرے گا جو چھینی ہے، یا اللہ اسے گرفت میں لانا شروع کر دے گا، اور اللہ آپ کو انشاءاللہ نعم البدد عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔